السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك۔ وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له۔ مجھے سامعین، بحث چل رہی ہے رمضان المبارک کے احکام و مسائل۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ رمضان کا چاند ہوتا ہے، اور وہیں سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے جو کچھ بھی مسائل ہیں کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ چاند نکل چکا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ تو اسلام میں کسی بھی عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر عبادت کے اندر یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہے نیت خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے، للہیت کے لیے بھی کوئی کام ہو وہی عبادت قابل قبول ہے۔ دوسرا ہے سنت کے مطابق ہو۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے نیت کے مسائل پر بحث کروں گا کہ نیت کا کیا معاملہ ہے۔ امت محمدیہ کے اندر، یعنی اس امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نیت کے تعلق سے طرح طرح کے الفاظ لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں، اور وہی الفاظ اپنی زبان سے نماز کے وقت جو الفاظ انہوں نے بنا لیے ہیں وہی دہراتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کے لیے بھی اس طرح کے کچھ الفاظ گڑھے گئے ہیں جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی الفاظ کو دہرایا جاتا ہے۔ گویا کہ اس طرح سے ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے نیت کر رہے ہیں اس عمل کا۔ جان لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کے کوئی کام قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا شریعت محمدی میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو زبان سے نیت کرتا ہے میں کھڑا ہوں فلاں جگہ پر، پیچھے کیا ہے آگے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نیت ہے ہی تو اسلام کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں، عبادات کے اندر کرنے والے جتنے بھی عمل ہیں اور جتنی بھی دعائیں یا جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کے تمام عربی میں ہیں۔ اردو میں کوئی چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی، اسلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن عربی ہے، تو پھر اپنی زبان سے نیت کرنا میرے آگے یہ، میرے پیچھے وہ، اوپر یہ، ایسا ہے سارا معاملہ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بحث چل رہی ہے روزے کی نیت ہمیں کرنی ہے۔ تو روزے کی نیت، بغیر نیت کے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لیکن نیت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا، کس نیت سے کیا؟ ہمیں نماز پڑھنا، ہو گئی بات۔ وہی نیت، کیونکہ اللہ رب العزت دل کے ارادے کو جانتا، دل میں کیا کھٹکتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد آپ کے دل میں کیا کھٹکنے والا ہے، کیا
ارادہ آپ کریں گے، آپ کے دل میں کیا وسوسہ پیدا ہوگا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ آپ کسی بہرے اور گونگے کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بغیر کہے ہوئے نہیں سنتا ہے، تو آپ کی خام خیالی ہے، اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے نیت کا شریعت محمدی میں کوئی وجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے تعلق سے جو لوگ نیت کرتے ہیں، نویتو ان اصوم غدن یا بصوم غدن نویتو، اس طرح کے الگ الگ الفاظ کے ساتھ لوگ نیت کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو جان یہ لینا چاہیے، کیونکہ معاملہ اس طرح کے جو معاملات ہیں دین کے اندر جو ایک رسم و رواج پکڑ لیا ہے، صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر، لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے اور دین کا علم لوگ حاصل بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نیت کرتا ہے بصوم غد نویتو، ایسے بھی الفاظ کہے جاتے ہیں، تو یہاں غد، لفظ غد جو ہے، غد یہ کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کو عربی میں غد کہتے ہیں، غین دال، آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان سے نیت کرتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں بصوم غد نویتو، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ روزہ تو آج آپ کو رکھنا ہے۔ فجر کے وقت جب آپ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت آپ کی نیت کیا ہے کہ میں سحری کھا رہا ہوں، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو وہیں فجر سے پہلے نیت ضروری ہے۔ بغیر فجر کے وقت یعنی سحری کھانے کے وقت آپ نے روزے کی نیت کی ہے، اسی دن کا روزہ تسلیم کیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سفر کے دوران کوئی معاملہ ہوتا، بیماری کا معاملہ ہوتا ہے، انسان شک میں رہتا آج کا روزہ رکھوں کیا نہ رکھوں، اور اگر وہ فجر سے پہلے نیت پکا نہیں کر لیتا کہ نہیں مجھے رکھنا ہی ہے، تو اس کا روزہ تسلیم نہیں کیا جائے۔ فجر کے بعد اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کے الفاظ زبان سے کہنا شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اگر آدمی کو روزہ آج کا رکھنا ہے، نیت کل کی کر رہا ہے، یہی جہالت ہے، یہی لا علمی ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر انسان اسی بات کو سمجھ جائے کہ میں جو نیت کر رہا ہوں، جو زبان سے کہتا ہوں، اس کا مفہوم تو الگ ہی کچھ ہے، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ روزہ آج رکھ رہے ہیں، پھر کل کے روزے کی نیت جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا روزہ کہاں سے تسلیم کیا جائے گا؟ تو زبان سے کہنا صرف یہ ہے کہ زبان سے کسی بھی عبادت کے لیے نیت کرنا یا زبان سے اس بات کو کہنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک حدیثیں پڑھی ہیں، ان حدیثوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور اسی طرح سے فرض روزے کے لیے نیت لازم ہے طلوع فجر سے پہلے، یعنی فجر کا جو طلوع ہوتا ہے، جو اذان ہوتی ہے فجر کی، اس سے پہلے نیت ضروری ہے۔ نیت گویا کہ رمضان کے لیے دو طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ انسان رمضان شروع ہوتے ہی چاند دیکھ کر کے پورے مہینے کی روزے رکھنے کی نیت کر لیتا کہ مجھے انشاءاللہ پورے مہینے کا روزہ میں پورا کروں گا، لیکن پھر بھی روزانہ سحری کھانے کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے تو اس آدمی کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مجھے آج روزہ رکھنا ہے اور میں یہ سحری کھا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے نیت کا یہ معاملہ ہے کہ فجر سے پہلے آپ کو اس دن کے روزے کی نیت کر لینی ہے، بغیر نیت کیے ہوئے آپ کا روزہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن زبان سے کہنے کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے، اور اس طرح کے علم گلم الفاظ جو حدیثوں سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا معنی مفہوم کہیں کا کہیں ہوتا ہے، اس طرح سے حدیث میں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ شریعت محمدی میں اس طرح کے بیہودہ الفاظ کہیں نہیں ہیں کہ آدمی نیت آج کی کرتا ہو اس کا مفہوم کل ہوتا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ شریعت میں کسی حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے، حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب حدیث میں الفاظ آپ کو مل ہی نہیں رہے ہیں، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں مل رہے ہیں، پھر آپ اپنی طرف سے بڑھا کر یہ بات اگر کرتے ہیں تو گویا کہ شریعت میں ایک زیادتی ہے، اور یہی زیادتی آپ کے عمل کو اکارت کرنے والی ہے۔ میں نے جو چند حدیثیں پڑھی ان حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے دیکھیے۔ پہلی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کر لی، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ آپ وہ کام کر لیں گے تو آپ کو کئی گنا ثواب مل جائے گا۔ آپ اگر کام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ نے نیت کر لی تو ایک نیکی کا ثواب تو ملنا ہی ہے آپ کے نیت کی بنیاد پر۔ اسی بنیاد پر ہر معاملے میں نیت بالکل خالص ہونا چاہیے۔ حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہی کہ نیت خالص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، جو آدمی جیسی نیت کرتا ہے اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔
گا. اور یہ حدیث جس میں آگے بیان کیا گیا ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے کسی دوسرے مقصد سے, اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہے, دین کے لیے ہجرت نہیں ہے, دنیا حاصل کرنا ہے, نکاح کا معاملہ ہے, تجارت کا معاملہ, تو اس کی ہجرت ویسے ہی تسلیم کی جائے گی, اس کو ثواب کا کوئی معاملہ اس سے نہیں ہے. ہاں ہجرت اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ میں اس شہر میں, اس بستی میں یا اس ملک میں رہتا ہوں جہاں مجھے شریعت پر عمل کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے, میں فلاں جگہ فلاں ملک یا فلاں شہر چلے جاؤں گا تو آزادی کے ساتھ شریعت کے سارے احکام پر عمل کر سکوں گا, تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے کہلائے گی, اسے اس کا ثواب ملے گا. دوسری حدیث جو میں نے بیان کی اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ دکھاوے کا کوئی کام یہ شرک کے درجے میں آ جاتا ہے. آپ اگر کوئی عمل ایسا کرتے ہیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو لوگ مجھے ایسا اور ایسا کہیں گے. مثال کے طور پر آپ صدقہ دے رہے ہیں, آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ اگر میں صدقہ دوں گا, خوب دوں گا لوگوں کو, تو لوگ کہیں گے بہت بہتر آدمی ہے, سخی آدمی, بہت دینے والا, بہت دیتا, بہت ہاتھ بڑھا ہوا اس کا ہے. اگر اس نیت سے آپ دے رہے ہیں تو یہ معاملہ تو ہو جائے گا, آپ کو اس طرح کی شہرت مل جائے گی, اس طرح کا آپ کو نام آپ کا روشن ہو جائے گا, لیکن اللہ کے یہاں آپ کے اس عمل کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, کوئی ثواب نہیں ملے گا. حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ صحابی حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے من صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف ہونے والا نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے وہی عمل آپ کا قابل قبول ہے. دوسری حدیث جو میں نے تیسری حدیث پڑھی ہے اس حدیث مبارکہ میں روایت کرنے والی صحابیہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. اگر کوئی آدمی طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے اس طرح سے روزے کی نیت نہیں کر لیتا تو اس کا روزہ نہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی سو گیا اور بیدار نہیں ہو سکا, لیکن فجر کی نماز ہونے سے کچھ وقت پہلے یعنی اذان ہونے سے کچھ وقت پہلے بیدار ہوتا ہے. اب وہ کھا پی تو نہیں سکتا ہے, مشکل سے 1-2 گھونٹ پانی ہی پی سکتا ہے یا جو بھی معاملہ ہو, تو اس وقت وہ آدمی پانی پیتے ہوئے اس بات کی نیت ضرور کرتا ہے کہ انشاءاللہ چلو میں سحری نہیں کر سکا لیکن مجھے کل روزہ ضرور رکھنا ہے, تو وہ نیت اس کے لیے کافی ہے, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں اور رہ جاتا ہے کہ نفلی عبادت کی نیت آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے, کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر نفلی روزہ رکھنا ہے. اب نفلی روزہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طلوع فجر سے پہلے اس کے لیے نیت کریں. آپ نے اگر زوال سے پہلے کچھ نہیں کھایا پیا ہے اور زوال کا وقت آ رہا ہے, آپ اب اگر نہیں کچھ کھائے پیے ہیں فجر سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے زوال کے وقت تک, اور آپ نے اب ارادہ یہ کر لیا چلو ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہوں اور آج میں روزہ رکھ لیتا, تو آپ کا روزہ تسلیم کر لیا جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نیت کر لیا ہے طلوع فجر کے وقت میں ہی, فجر سے پہلے نیت کر لیا کہ مجھے آج روزہ رکھنا, یہ نفلی روزے کی بات ہے, مجھے روزہ رکھنا, لیکن دن کے کسی حصے میں اسے بھوک لگ گئی, اسے کوئی عمدہ کھانا اس کے سامنے آ گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا, وہ روزہ توڑ دینا چاہتا ہے تو اس کو روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا. دلیل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن ہمارے پاس ہے, دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فقال هل عندکم شیء. اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک دن آیا اور کہا کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا فإنی اذا صائم, کوئی بات نہیں, کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے اور ابھی تک میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, تو میں آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں. یہ دن کا معاملہ, دن کے کسی بھی حصے میں نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی, اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں چلو میں آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے اس دن کا روزہ رکھ لیا, روزہ ہو گیا. اسی طرح سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا بھی معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس
پاس آئے تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اہدی لنا حسیس، اے اللہ کے رسول حسیس ایک عمدہ قسم کا کھانا ہے جو عربوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حسیس آیا ہے پڑوس سے ہدیے میں، حسیس آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارنی ہی فلقد اصبحت صائما، وہ جو حسیس تمہارے پاس آیا ہے ہدیے میں وہ لاؤ میرے پاس، حالانکہ میں آج صبح سے روزے سے تھا، یعنی میں نے روزے کی نیت کی تھی، لیکن وہ چیز لاؤ میرے پاس۔ فاکلا، اللہ کے رسول نے اسے مانگا اور کھا لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ اس دن کا روزہ نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اور آپ سحری اسی نیت سے کھاتے ہیں، یا سحری کھانے کے لیے اسی نیت سے اٹھتے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نفلی روزے کے لیے نیت دن کے کسی بھی حصے میں کی بھی جا سکتی ہے اور کسی بھی حصے میں توڑی بھی جا سکتی ہے۔ نفلی روزہ رکھتے ہوئے انسان دن کے کسی حصے میں توڑ سکتا ہے، تو کوئی گناہ لازم نہیں، کیونکہ نفلی عبادت ہے، انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو نیت کا یہ بحث تھی، یہ نیت کے تعلق سے چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر انسان کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔